Bismillahirrahmanirrahim. Dear Islam student, today our topic is about midwifery first chapter, and we are discussing about the first chapter long, short and MCQs. جی اسٹوڈنٹ، آج ہمارا جو پہلا چیپٹر ہے مڈ وائفری کا ہم نے تھوڑا سا پہلے پڑھ لیا تھا. پہلے اس کے ہم نے 5 شارٹ کویشچن کر لیے تھے. آج جو ہمارا ہے چھٹے شارٹ کویشچن سے سٹارٹ کریں گے. اس کے اندر کافی ساری ایم سی کیوز اور فل ان دی بلینکس کے حوالے سے بھی ٹاپکس ہیں، تو آپ نے ان کو بھی اچھی طرح پریپیئر کرنا ہے. دوبارہ ریوائز کروا رہا ہوں. پہلا چیپٹر میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ پہلے تو ہم نے مڈ وائفری کی ڈیفینیشن کی تھی کہ مڈ وائفری از اے ہیلتھ کیئر پروفیشن وچ بلیوز ان پرووائڈنگ کیئر ٹو چائلڈ بیئرنگ وومین. پھر ہم نے آبسٹیٹکس کی ڈیفینیشن کی تھی، یہ ہمارا دوسرا شارٹ تھا کہ یہ میڈیسن کی برانچ ہے جس میں جو مڈ وائفری ہوتی ہے وہ کیئر کرتی ہے ڈیورنگ پریگنینسی والی وومن کی یا چائلڈ برتھ والی کی. پھر ہم نے آبسٹیٹیکل نرسنگ کی ڈیفینیشن کی تھی کہ یہ پیرینیٹل نرسنگ ہے، اور یہ بھی اس کے اندر ایک نرسوں والی خصوصیت ہوتی ہے جو کہ پریگننٹ وومن کی یا کرنٹلی پریگننٹ کی یا ہیو ریسنٹلی ڈیلیورڈ وومن کی کیئر کرتی ہوتی ہے. پھر ہم نے اسکوپ آف مڈ وائفری کیا تھا، اور پھر اینڈ پہ ہم نے بیسک کمپیٹنسی آف اے مڈ وائف کیا تھا. اب جو ہمارا اگلا شارٹ بنتا ہے، شارٹ کویشچن نمبر 6 ہے کہ آئی سی ایم بہت امپورٹنٹ ہے. ڈیفائن آئی سی ایم، واٹ از آئی سی ایم، رائٹ اے نوٹ آن آئی سی ایم، واٹ از آئی سی ایم. یعنی ڈفرینٹ قسم کا یہ کویشچن آتا رہتا ہے. آتا آئی سی ایم ہے، اور آئی سی ایم کا مطلب ہے انٹرنیشنل کانفیڈریشن مڈ وائف، یعنی وہ مڈ وائفری جس کے اندر کیپیبلٹی ہوتی ہے اور خصوصیت ہوتی ہے ایک لیڈرشپ کی. وہ پھر گلوبل لیول پہ یہ لیڈرشپ کرتی ہوتی ہے، یعنی ہر مڈ وائفری ہی الیکشن نہیں لڑتی. اب دیکھیں کہ جس طرح ہمارے حکمران ہیں، اگر پوری قوم ہے، چاہے پوری پاکستانی قوم ہے، پوری قوم الیکشن نہیں لڑتی، بلکہ چند لوگ ہی جن کے اندر یہ خصوصیت ہوتی ہے وہی الیکشن لڑتے ہیں، ان کے اندر حکمران بننے کی خصوصیت ہوتی ہے. اسی طرح مڈ وائفریوں میں بھی یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ ان کے اندر گلوبل لیڈرشپ کی، ان کے اندر ایسی کوالٹیز ہوتی ہیں، نالج ہوتا ہے، گریجویشن کی ہوتی ہے، اور کمپیٹنسی ہوتی ہے ان کے اندر کہ وہ جتنی بھی مڈ وائفری ہوتی ہیں ان کو کلیکٹ کرتی ہیں، الیکشن کراتی ہیں، اور الیکشن کے بعد جو بھی مڈ وائفری جیتی ہے وہ ان کی لیڈر ہوتی ہے. اسی طرح ان کے ہاں بھی اس طرح پورا پروسیجر ہوتا ہے، سیکرٹری، جنرل سیکرٹری، صدر، یہ وہ سارا کچھ. تو اس کی ڈیفینیشن ہوگی گلوبل لیڈرشپ ٹو ڈیفائن ایسینشیل کنٹینٹ فار کمپیٹنسی بیسڈ مڈ وائفری ایجوکیشن which enables graduates to acquire the competencies for quality midwife practice. یعنی آئی سی ایم کا مطلب یہ ہے کہ یہ گلوبل لیڈرشپ، یعنی لیڈرشپ ہوتی ہے، گلوبل لیول پہ ہو سکتی ہے، کنٹری لیول پہ ہو سکتی ہے. یعنی سٹارٹ تو ہمیشہ چھوٹے سے لے جاتا ہے، بعد میں بڑھتے بڑھتے یہ گلوبل لیول پہ پہنچ جاتی ہوتی ہے. اور ایسینشیل کنٹینٹ فار کمپیٹنسی ہوتی ہے، ان کے اندر یہ خصوصیت لازمی ہونی چاہیے کمپیٹنسی کی. اور مڈ وائفری ایجوکیشن پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں، جتنی اس کی ایجوکیشن ہوگی، جتنا اس کے پاس نالج ہوگا، صاف ذرا وہ اتنا ہی بریف کر سکے گی. جن کے پاس زیادہ نالج ہوتا ہے وہ عوام کو اتنا ہی گائل کر سکتے ہیں، اتنی آگاہ کر سکتے ہیں، اتنی انفارمیشن زیادہ دے سکتے ہیں، اور لوگ بھی ان کے فالوور بہت زیادہ ہوتے ہیں. اور آپ لوگوں کے پاس نالج نہیں ہوگا تو صاف ذرا آپ بس پاس کریں گے اور کسی نہ کسی گورنمنٹ بی ایچ یو آر اے سی لیول پہ جاب کر رہے ہوں گے، یا پھر اپنا سیٹ اپ بنائیں گے. جن کے پاس نالج زیادہ ہوتا ہے صاف ذرا وہ لیکچرار بھی وہی لگتے ہیں، لیڈرشپ بھی انہی کے پاس ہوتی ہے بہت. اور ڈبلیو ایچ او یعنی جو آرگنائزیشن ہے ورلڈ وائڈ ہے، وہ ان کو پک اپ کرتی ہیں. جتنی بھی اچھے لیول کی مڈ وائفری ہوتی ہیں یا ایل ایچ وی ہوتی ہیں، نرسنگ ہوتی ہیں، ان کی بے شمار جابز آتی ہیں انٹرنیشنل لیول پہ. میری کافی اسٹوڈنٹ ہیں جو ترکی میں، دبئی میں اور یو ایس اے میں جابز کر رہی ہیں. میں خود حیران ہوں، ماشاء اللہ ان کے پاس نالج بھی تھا، وہ بہت کمپیٹنٹ تھی. چاہے میں ان کو 5 کرواتا تھا وہ اضافی کر کے یاد کر کے آیا کرتی تھی، اور میرے کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی، وہ آتے ہی پہلے ٹیسٹ دیا کرتی تھی. ماشاء اللہ وہ بڑے اچھے لیول پہ ہیں. تو آپ لوگ بھی جا سکتے ہیں، لیکن محنت شرط ہے. ڈیلی کا کام ڈیلی کریں. اب کل میں نے جو لیکچر دیا تھا کسی ایک اسٹوڈنٹ نے بھی اس کا ٹیسٹ نہیں دیا. تو صاف ذرا جب آپ یاد ہی نہیں کریں گے، ٹائم تو گزر جائے گا، جو کل کا دن گزر گیا وہ آج نہیں آئے گا، تو وہ ٹائم گزر جائے گا. اسی طرح پوری بک بھی کمپلیٹ ہو جائے گی. چند لوگ ہوتے ہیں جن کو یاد ہوتی ہے، باقیوں کو نہیں ہوتی. تو آئی سی ایم یہ آپ لوگوں کے اندر جذبہ پیدا کرنے والی ڈیفینیشن ہے کہ انٹرنیشنل کنفیڈریشن مڈ وائف. آپ لوگ اتنا نالج گین کریں، اتنا آپ ایکسپرٹ ہوں کہ آپ انٹرنیشنل لیول پہ جائیں، یعنی آپ کا نام ہو. اور صاف ذرا جتنی آپ کی نالج ہوگا، جتنی آپ کے پاس کیپیبلٹی ہوگی، اتنی آپ کی سیلری ہوگی، اتنا آپ کا نام ہوگا. اگلی ڈیفینیشن ہے بیسک کمپیٹنسی، کہ بنیادی خصوصیات ایک اچھی مڈ وائفری کے اندر، ایل ایچ وی کے اندر کیا ہونی چاہیے.
دوز دیٹ وڈ بی کنسیڈرڈ کور فار ایجوکیشن، یعنی جن کے اندر کور اتنا مواد ہو ایجوکیشن کا، اینڈ پریکٹس، اور ان کے پاس پریکٹس بھی اچھی ہو، اور بائی آل مڈ وائف ہو میٹ دا ICM انٹرنیشنل ڈیفینیشن، یعنی جتنے بھی مڈ وائف ہوں گی جن کے پاس اچھا نالج ہو، کور نالج، اور پریکٹس بھی ان کے پاس کمال کی پریکٹس ہو، وہ پھر ICM کی ڈیفینیشن پہ پورا اتر سکتی ہیں، یعنی ان کے اندر پھر وہ لیڈرشپ آ سکتی ہے۔ صاف ذرا جس کے پاس نالج ہوتا ہے ہمیشہ قدر اسی کی ہوتی ہے۔ تو اگر آپ ICM، یہ بھی بڑا بہترین شعبہ ہے، اس لیول پہ جائیں گے، پریکٹیکل لائف ہے، ابھی تو آپ کی اسٹوڈنٹ لائف ہے، ابھی سے محنت کریں گے، جتنا نالج زیادہ سے زیادہ گین کریں گے بعد میں آپ کو یہی فائدہ دے گا۔ اور پریکٹس لازمی کریں، کوئی نہ کوئی ہاسپٹل جوائن کر لیں، میں بار بار کہتا رہتا ہوں پریکٹس میکس مین پرفیکٹ، جتنی پریکٹس کریں گے اتنا آپ کا اپنا فائدہ ہے۔ ہر چیز سیکھیں، چاہے آپ کے سلیبس میں وہ ہے یا نہیں ہے، C سیکشن آپ کو کروانا آنا چاہیے، DNC کا پتہ ہو، نارمل ڈلیوری آنی چاہیے آپ کو، اور یہ آپ کے LHV کا بیسک چیز ہے، یہی آپ نے آگے پریکٹیکل لائف میں چاہے جاب ہو جائے یہی ورک کرنا ہے آپ نے۔ تو آپ کے پاس یہ چیزیں ابھی سے سیکھیں گے تو بعد میں آپ کر سکیں گے، جب سیکھیں گے نہیں تو آپ کو کہاں سے آ جائیں گی۔ تو کوئی بھی بچہ اپنے ماں کے پیٹ سے نہیں سیکھ کے آتا، بلکہ دنیا میں آتا ہے، محنت کرتا ہے، اسٹرگل کرتا ہے اور سیکھتا رہتا ہے، اینڈ پہ وہ جتنے بھی چاہے ہم ہیں سرجن لیول پہ پہنچے بیٹھے ہوتے ہیں، ڈاکٹر بنتے ہیں، وہ سارے سیکھتے رہتے ہیں اور محنت کرتے ہیں، تو تب جا کے وہ سرجن محنت اور ڈاکٹر بنتے ہیں، ان کا نام ہوتا ہے۔ اگلا ہے جی ایڈیشنل کمپیٹنسی مڈ وائف ہو الیکٹ، یعنی اضافی خصوصیات کون سی ہونی چاہیے؟ اس کے 7 پوائنٹ ہے، کوئی سے 5 کر لیں، شارٹ میں یہ سارے آنے ہیں۔ مڈ وائف ہو الیکٹ ٹو انگیج ان براڈر اسکوپ آف پریکٹس، یعنی وہ مڈ وائفری الیکشن لڑ سکتی ہے جو کہ انگیج کر سکے، سب کو اکٹھا کر سکے بڑے وسیع پیمانے پہ، اور ان کے پاس پریکٹس کا اسکوپ بھی ہو، یعنی اس کی نام بھی ہو، کلینک اس کا VIP ہو، چلتا ہو، نام ہو اس کا، تو صاف ذرا جتنے اس کے لوگ فالوور ہوں گے اتنے اس کو الیکٹ کرائیں گے، اس کو ووٹ دیں گے۔ اگلا مڈ وائف میں بھی ریکوائرڈ ٹو ہیو سرٹین اسکلز، اس کے پاس اضافی خصوصیات، مخصوص خصوصیات ہونی چاہیے، ٹو میک دا ڈفرینس ان میٹرنل اینڈ نیو نیٹل آؤٹ کمز ان دیئر کنٹری، یعنی اس کو یہ بھی نالج ہو کہ اس ملک کے اندر میٹرنل اور نیو نیٹل آؤٹ کمز کتنے والدین فوت ہو جاتی ہیں اور کتنے بچے پیدا ہو رہے ہیں، فوت ہو رہے ہیں، اس کے پاس نالج ہونا چاہیے، ریسرچ ورک ہونا چاہیے۔ مڈ وائف ایسوسیشن آر انکریج ٹو یوز ICM ایسینشیل کمپیٹنسی فار بیسک مڈ وائفری پریکٹس 2010 امینڈیڈ ان 2013، یعنی یہ جو ICM والا پروسیس ہے یہ 2010 میں امینڈیڈ ہوا تھا، پھر یہ 2013 میں یعنی لاگو ہو گیا، اور اس کے بعد جتنی بھی LHV تھی، مڈ وائفری تھیں، اس پہ الیکشن لڑ رہی ہیں، ان کا نام ہے اور ورک کر رہی ہیں، ڈیولپمنٹ کر رہی ہیں۔ اور ان دا کانٹیکسٹ آف دا ڈیولپمنٹ آف دا پروفیشن آف مڈ وائفری، گائیڈنس فار ایجوکیٹر ایجوکیشن کیریکولا، یعنی ان کا جو بھی کیریکولم ہے اس کے اوپر ان کو نالج ہونا چاہیے، ایجوکیشن ہونی چاہیے ان کے پاس گائیڈنس ہو، نالج ہو، اور لوگ آگے وہ بھی کنورٹ کر سکیں۔ گائیڈنس فار کلینیشینس اور سکوپ آف پریکٹس اینڈ گائیڈ لائنز، یعنی ان کے پاس سکوپ بھی ہو، پریکٹس کا گائیڈ لائن بھی ہوں، اور گائیڈنس فار ریگولیٹر کریڈینشیل اینڈ سکوپ، اور ان کے پاس گائیڈنس ہو، سکوپ ہو، کریڈینشیل ہو، ریگولیٹر کرنے، ان کے ریگولیٹ کرنے کا نالج ہو، پالیسی ایڈوائزری کہ ان کے پاس پالیسی بنانے کی بھی صلاحیت ہونی چاہیے۔ اگلا ہسٹری آف مڈ وائفری ان نرسنگ ہے، یہ والا پورا ٹاپک آپ نے ریڈ کرنا ہے، یہ سارا MCQs اور فل ان دی بلینک سے ہے، تو آپ نے MCQs اور فل ان بلینکس کے حوالے سے اس کو پریپیئر کرنا ہے۔ اگلا ٹاپک ہے ڈیولپمنٹ آف میٹرنل سروسز ان انڈیا، کیونکہ یہ بک انڈیا کے رائٹر نے لکھی ہے۔ آپ جب بک کا پہلا پیج ہی اوپن کریں گے تو آپ کو ڈاکٹر شیلے میگون، سنجو سائرا، یہ 2 لوگ ہیں، انہوں نے یہ بک لکھی ہے، اور ماشاءاللہ کافی نالجیبل ہے، بہت ٹف بھی ہے، تھوڑا مشکل لگتی ہے جو بھی ایڈمیشن لیتا ہے یا شروع میں کہ یہ بہت مشکل بک ہے، لیکن ان کے پاس نالج تھا، انہوں نے اپنا نالج پٹ کیا ہے تاکہ جتنے بھی لوگ ہیں اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو انڈیا کے اندر کیا کیا ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، کیا کیا سروسز ہوئی ہیں، کیا کیا پالیسی بنائی گئی ہیں، اور 1961 میں ان کی جو برتھ ریٹ تھا وہ کیا تھا، یہ سارا اسی کے اندر ہے۔ یہ بھی MCQs اور فل ان دی بلینکس کے حوالے سے پریپیئر کرنا ہے، شارٹ اس میں سے نہیں آتا، اینڈ میں ایک شارٹ کھڑا ہے وہ آتا ہوتا ہے جہاں دا میجر انٹرونشنز انکلوڈ، یعنی انڈیا کے اندر کون سی میجر انٹرونشنز انکلوڈ ہوئی ہیں، پیج نمبر 5 پہ، اور 6 پوائنٹ ہے اس کے، کوئی سے 4-5 کر لیں، 6 نہیں ہوتے، ورنہ چھوٹے چھوٹے ہیں، 6 کے 6 کریں گے تو صاف ذرا آپ کو پورے نمبر ملیں گے۔ تو پہلا ہے جی ایسینشیل آبسٹیٹک کیئر، وہاں پہ آبسٹیٹک کیئر کی بڑی ضرورت تھی، انہوں نے اس کے اوپر ورک کیا 2010 میں۔
ایمرجنسی obstetric کیئر بنایا انہوں نے, اور 24 آور ڈلیوری سروس ہے وہاں پہ پی ایچ سی سی ایچ سی میں, جس طرح ہمارے بی ایچ یو آر ایس سی ہوتا ہے اسی طرح ان کے اپنے ہاسپٹل ہیں چھوٹے لیول پہ, تو وہاں پہ 24 آور ڈلیوری کی فری آف کاسٹ سروسز ہے پڑی. ریفرل ٹرانسپورٹ بھی ہے, جس طرح ہمارے یہاں ایمبولینس والا سسٹم ہے تو وہاں بھی اس طرح کا ٹرانسپورٹ بڑا بہترین ہے. سیف ابارشن سروس ہے وہاں پہ. اور میڈیکل ٹرمینیشن آف پریگنینسی ایکٹ 1971, یہ پہلی مرتبہ 1971 میں ایک ایکٹ پاس ہوا تھا میڈیکل ٹرمینیشن آف پریگنینسی, تو اس ایکٹ کے تحت بہت ورک ہوا, یعنی سٹارٹ ہوا, اور الحمدللہ وہاں بہت زیادہ ورک ہے. گائنی پہ تو بہت ریسرچ ہے ان کی, بہت نالج ہے, بہت ایکٹیو ہے وہ. لاسٹ شارٹ کوشچن ہے 10 والا کہ وائٹل اسٹیٹکس ریلیٹڈ ٹو میٹرنل ہیلتھ ان انڈیا, انڈیا کے اندر کون کون سے وائٹل اسٹیٹکس وغیرہ ہیں. تو نیچے والا آپ کو شارٹ بالکل ایزی ہے کہ امپورٹنٹ وائٹل اسٹیٹکس یا اسٹیٹیکل ریٹ اینڈ انڈائسز کے بارے میں لکھنا ہے آپ نے. 10 پوائنٹ ہے, کوئی سے آپ کو 6-7 تو یاد ہونے چاہیے, ویسے تو آپ کو 10 کے 10 یاد ہونے چاہیے, جو نیل بچے ہوتے ہیں ان کو تقریباً 4-5-6-10 میں سے اتنے یاد ہونے چاہیے. تو ان کے صرف نام یاد رکھنے ہیں, برتھ ریٹ ہے, ڈیتھ ریٹ ہے, اسپیسیفک ڈیتھ ریٹ ہے, انفینٹ مورٹلٹی ریٹ ہے, نیونیٹل مورٹلٹی ریٹ ہے, پیرینیٹل مورٹلٹی ریٹ ہے, انڈر 5 مورٹلٹی ریٹ ہے, اور میٹرنل مورٹلٹی ریٹ ہے, ایکسپیکٹیشن آف لائف ہے, اور جنرل فرٹیلٹی ریٹ ہے. یہ آپ کو اچھی طرح یاد ہونا چاہیے. ڈیلی کے جو بھی لیکچر ہوتا ہے ڈیلی کا ڈیلی پریپیئر کریں, یاد کیا کریں, اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا. جو محنت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کسی کی محنت کو رائے گاہ نہیں جانے دیتا, اور اس کا صلہ ضرور ملتا ہوتا ہے. جتنی اسٹرگل کریں گے اتنا آپ کا فائدہ ہے. ٹائم گزر جائے گا, جو آج کا لیکچر ہے وہ کل نہیں ملے گا, اور جو دن ہے وہ بھی گزر جائے گا, وہ کل نہیں آئے گا. تو ڈیلی کا ڈیلی کر لیں گے, آپ کا اپنا فائدہ ہے. باقی میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیابی عطا فرمائے. اللہ حافظ.